اللهم كن وليك المرشد من ساعة الليل والنهار وحافظ القائد إلى سبيل الهدى حتى رسول يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهورة القائم صلوات مل کے پڑھ دے خانہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک المحمود المالک الودود مصبر کل معلود ومعال کل مدرود الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقیس حجرت التقدیس والجمال والعاسیة عالم التقمیل والقمال قوقب سبیل القبول والشمعة مجلس الرسول الصدیقة المبارکہ الرازیة مرزیہ عالمة غیر مؤلمہ ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام عبیہا و امت عائمت الہدا والحلیلة صاحب اللبا والقریمة عند الملاء الاعلی الفاطمة الزہراء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد وما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ملکے پڑھتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر عزت دار کی عزت میں اضافہ فرمائے جتنے بھی میرے شیعہ اور میرے بڑے ہی پیارے اہل سنت بھائی ذکر مولا میں تشریف لائے ہو مالک آپ کو آفات آسمانی اور بلیات ارضی سے محفوظ فرمائے اس پرشوب سے دور میں کہ جب بکتے ہوئے قلم اور بکے ہوئے ضمیر حسینیت کے خلاف اپنی باطل قوتوں کی یلغار میں ہیں پروردگار عالم آپ کی عزت جان مال اور ناموس کی حفاظت فرمائے ساری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہے مالک ہمارے بارہویں امام کا ظہور قبول فرمائے ہمارے گناہگاران کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے درود کا کشکول بنائے بآواز بلند صلوات پڑھیں تو جو ہے جی ذکر باشو میں کتاب ہے اجازت ہے بسم اللہ علیہ السلام ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو میں نے عرض کیا تھا نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو سچی خبر اہم خبر لائق یقین خبر اس خبر کے لانے والے کو نبی کہتے ہیں اور رسول نے سب سے بڑی خبر پلانوں کے منبر پہ 18 ذی الحج کو سنائی تھی چلو یار نہ بولو شیعہ چہرہ کو بلا کے بیٹھو نا شیعہ چہرہ جانتے ہو نا جو علی کا ذکر سن کے خوش ہے اسے شیعہ چہرہ میں نے کہا تیرے رسول نے 18 ذی الحج کو غدیر خم کے میدان پہ علی کا بازو پکڑ کے بلند آواز سے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا
اور میں نے عرض کیا تھا یہ تھی سب سے اہم خبر. پہلا جملہ کہنے لگا ہوں جوانوں جو کل میرے ہم سفر بنے بیٹھے تھے، آج بھی بن رہا. کل کی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر میں منوا سکتا ہوں نا کہ ختم نبوت کی، جاگنا میری جان، بات میں نے شروع کر دی ہے. ختم نبوت کی دستاویزات پہ خدائی مہر کا نام ولایت علی ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. بی بی تمہارے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ختم نبوت کی دستاویزات پہ بھائی جان خدائی مہر کا نام ہے ولایت علی، اور اس کو پہنچانے کے لیے خدا نے وعدہ فرمایا تھا اپنے نبی سے. رسول نے فرمایا تو علی کی ولایت پہنچا. فَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور میرا حبیب گھبرانا نہیں، لوگوں کے شر سے تجھے میں اللہ بچاؤں گا، لوگوں کے شر سے میں تجھے اللہ بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے جو علی والے بیٹھے ہو، میں نے تمہارے چہرے پہ نور بلائے دیکھے تو جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے جب بھی علی کی ولایت بیان کرو ڈرنا نہیں، تمہارا محافظ اللہ ہوتا ہے. سلامت رہو، آباد و شاد. جب بھی علی کی ولایت بیان کرو گھبرانا نہیں، کیونکہ تمہارا محافظ اللہ ہے. اللہ نے کہا نہیں میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا. پھر سمجھ نہیں آئی مولانا، علی سے دشمنی رکھنے کے لیے پہلے توحید سے دشمنی کرنی پڑتی ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے کسے سمجھ نہیں آئی. جس نے اسے مولا بنایا، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مولا بنایا کیسے. 18 ذی الحج غدیر خم کا میدان، ہم نے علی کو خود نہیں مانا. اور جملہ پڑھو فدا بھائی، خدا کی قسم اگر علی کہتے میں تمہارا مولا ہوں، ہم کبھی نہ مانتے. ہمیں تو اس رسول نے فرمایا ہے جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، جو اتنا سچا ہے کہ ایک دن سرکار رسالت امام اپنے گھر سے نکلے، ایک حرامی تھا، اس نے رسول کو گیند ماری. میں بتانے لگا ہوں سچا کتنا مانتی تھی دنیا. سرکار گھر سے نکلے، حرامی نے رسول کو گیند ماری. فدا بھائی صحابہ کرام آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے. سرکار نے فرمایا چپ کرو، چھوڑ دو، یہ تو ہے ہی حرامی. سرکار نے فرمایا یہ تو ہے ہی حرامی. سرکار نے فرمایا یہ تو ہے ہی حرامی. اب دیکھنا جو نہیں مانتے تھے وہ صادق اور امین کتنا مانتے تھے. جب اس نے سنا نا رسالت امام کی زبان سے نکلا ہے کہ یہ تو ہے ہی حرامی، یہ تو ہے ہی حرامی، اس نے بازار چھوڑا. فدا جی بازار چھوڑ کے اپنے گھر میں دیا. گھر جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے اماں مجھے بتا میرا ابا کون ہے، اماں مجھے بتا میرا ابا کون ہے. اس نے کہا تیرا ابا وہی ہے جو میں نے تجھے بتایا ہے. کہتا میں تیرا سر اتار دوں گا. کہا اس نے ہے جسے میں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. سلامت رہو، آباد و شاد ہو. کہا اس نے ہے. خدا کی قسم 23 برس تک اتنا سچا مشہور ہو گیا بطول کا بابا، اتنا سچا. یہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے. کفار سے کہا مانو گے؟ مانیں گے. اچھا اگلی بات پڑھی عجیب ہے. سرکار نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم وہاں پہ جاؤ، لشکر نہ ہو، تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو تو میں ہو ٹھنڈا ہو جانا. سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں لشکر ہے، خدا کی قسم کہہ کون رہا ہے؟ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ دوں. جو میرے شیعہ اہل سنت بھائی بیٹھے
بطول کا بابا، وہ نبی کہہ رہا ہے 18 ذی الحج غدیر خون کا میدان۔ اب تمہیں ایک منظر کشی کرنے لگا ہوں اگر میں تمہیں سمجھا سکتا۔ بھائی جان 18 ذی الحج غدیر خون کا میدان، آفتاب اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا تھا، سورج کی پوری تپش زمین کے اوپر پڑ رہی تھی، فدا بھائی اتنی گرمی اتنی گرمی اتنی گرمی کہ جو پاؤں اٹھاتا تھا رکھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دور دور تک میدان میں سائے کا کوئی سایہ نہیں تھا، دور دور تک، میں آپ کو سلام کرتا ہوں جو سنے، دور دور تک میدان میں سائے کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اور شیعہ سنی بھائیو، بس اسی عالم میں ایک سایہ نہ رکھنے والا نبی سایہ رکھنے والے مسلمانوں سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں رکو، ٹھہرو، اترو، سنو، سمجھو، پھر مانو۔ اترو، رکو، ٹھہرو، سنو، سمجھو، پھر مانو۔ اور سرکار نے آواز دی، سلیمان، آواز آئی جی مکمل ایمان۔ جو بندہ علی کی ولایت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ پتہ نہیں کب اٹھاتا ہے۔ آواز دی سلیمان جی مکمل ایمان۔ کہا سلمان جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر، ان سب کو بلا۔ سلمان ٹیلے کے اوپر چڑھا اور سلمان نے ندا دی۔ ندا پتہ کیا تھی؟ اور مسلمانوں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آؤ خیر کی طرف، آؤ بہتری کی طرف، اچھے عمل کی طرف۔ بس یہ خیر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور جملہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ سلمان کہہ رہے تھے آؤ خیر کی طرف۔ یار نماز جنازہ پڑھتے ہو نا؟ فدا جی نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نازل بک وانت خیر منزول۔ دکھی ہو جاؤں گا میں جو بندہ پیچھے رہا۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر۔ اے پالنے والے ہم اس میت کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ جو بندہ صحیح اللہم اے اللہ ہم اس میت کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خیر کے علاوہ۔ تم نے کیا سمجھا ہے خیر کا مطلب نیکی ہے؟ نہ، جس کا جنازہ پڑھے ہو اس میں نیکی بھی ہو سکتی ہے، اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے۔ کل کو دیکھیں موت برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اور معاف کرنا موت منافقوں کے لیے ہے، تیرے لیے دیدار علی کا وسیلہ ہے۔ کل کو ایک مومن مر جاتا ہے، یہاں سے گلی محلے سے آپ اسے بچپن سے جانتے ہیں، مالک ہر ایک کو عمر کی زیرہ پاک کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے؟ اس کی اچھائیاں بھی جانتے ہو، برائیاں بھی جانتے ہو، پھر کیا کیوں رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یا اللہ میں اس کے علاوہ خیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مسلمانوں سمجھنا ہی یعنی ہم یہ بتاتے ہیں مالک جیسا بھی تھا گناہ گار تھا، ہم یقین رکھتے ہیں یہ علی کی ولایت پہ مر رہا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں یہ علی کی ولایت پہ بڑھ رہا ہے۔ تیرے چھٹے امام نے فرمایا اگر 40 مومن اس کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جنازہ پڑھنے والوں سے کہو جاؤ اب اس کی نجات جانے علی کی ولایت ہے۔ آپ سلامت رہے۔ برائیاں جانتے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک ہم اس کے بعد خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر تجھے سمجھ نہیں آئی بخشش کی ضمانت ہے علی کی ولایت، اعمال کی قبولیت ہے علی کی ولایت۔
یہ نہ سوچنا کہ اگر علی کی ولایت ہو تو عمل نہیں کرنے. پریشان ہو گئے. عمل بھائی جان ہے ہی اس کا جس کے دل میں علی ہے، جس کے دل میں علی ہے. اور مجھے علی کی عزت کی قسم، جو علی کو چھوڑ کے پڑھتے رہو نمازیں، تجھے رسول کی حدیث بول گئی ہے حق کے سماعت میں تیرا مجمع کھڑا ہو کے داد دے، میری داد کا کسکور نہیں بڑھتا جتنا رزلٹ تمہیں دے رہا ہوں. خدا کی قسم سچی ماں کے سچے بیٹے کی کوثر و تسلیم سے تلی ہوئی زبان حرکت بھی آئی. تیرے سچے نبی نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اگر ایک بندہ مومن 1000 سال کی زندگی پائے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، سرکار فرماتے 70 حج پیدل کرے، سرکار فرماتے کعبہ کے گرد طواف کرتا ہوا مارا جائے، سرکار فرماتے پھر اس کے بعد اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ قبر کھود کے دفن کر دو. سرکار فرماتے اتنا ہونے کے بعد یعنی اگر دل میں تیری ولایت نہیں، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی. پکے رہنا علی کی ولایت کو. اور میں اکثر جملہ پڑھا کرتا ہوں، یہ میرا جملہ تو اب بچوں کو یاد ہو گیا، موقع ہے تو کہہ دیتا ہوں. دنیا والوں علی علی کیا کرو تاکہ تمہیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. سلمان نے سب کو بلایا، کہا یا رسول اللہ کمال کی گرمی ہے، سورج چمک رہا ہے. پھر تازہ تازہ حاجی تے تازیاں تازیاں ٹنڈا، سر پہ بال بھی کوئی نہیں. کہا سرکار ہوا کیا؟ کیا کہ مجھے جملہ یاد آ گیا ہے، وما ریاض شہادت ہوا گیا. وہ فرماتے جب چوبن کی گرمی پڑ رہی تھی نا، سارے کوئی واپس آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی کھڑا ہے. ایک بندے نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ گرمی پڑی ہے. سرکار کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ، تینوں گرمی دی پئی ہے، میری رسالت خطرے چ پئی ہے. سب کو بلایا، سرکار نے فرمایا منبر لاؤ. بڑا لطیف اشارہ ہے، لطیف ذہن کریے. سرکار فرماتے ہیں منبر لاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ منبر کہاں سے لائے؟ اب میرا ایک سوال ہے تم سے، جو نبی کی موجودگی میں منبر نہیں لا سکتے، وہ نبی کے بعد صاحب منبر کہاں سے لائیں گے؟ بھائی منبر تو تم لا نہیں سکے، صاحب منبر کہاں سے لاؤ گے؟ سرکار نے فرمایا ان کی اونٹوں کی پلانے اتارو. پلانوں پہ پلانے رکھی گئی. اچھا اس میں بھی بڑا لطیف اشارہ ہے. اگر آصف بن برقیہ تخت بلقیس منگوا سکتا ہے تو سرکار بھی منگوا سکتے. سرکار حکم کرتے مسجد نبوی والا منبر اڑ کے آ جاتا. لیکن اس میں بھی کوئی علت تھی، کیونکہ میں نے کل کہا تھا امام کا ہر کلاموں کا امام ہوتا ہے. رسول صرف نبی نہیں، امامت کے عہدے کے اوپر کائنات کا سچا اور سچا نبی، افضل ترین ہستی اللہ کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ نے سب پلانوں کو اکٹھا کیا، اس کا منبر بنایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں بارگاہ رسالت سے، یا رسول اللہ کائنات تیرے لیے خلق ہوئی. اللہ کہتا ہے اگر تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی شے نہیں نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. محمد مصطفیٰ تو نہ ہوتا زمین و آسمان کی ساخت نہ ہوتی، تو نہ ہوتا اجرام فلکی کی گردش نہ ہوتی، تو نہ ہوتا سلسلہ شب روز نہ بنتا، تو نہ ہوتا موسموں کا تغیر تبدل نہ بنتا، تو نہ ہوتا ہواؤں کی نقل حرکت نہ بنتی، تو نہ ہوتا برق و باران کے ہنگامے نہ ہوتے، تو نہ ہوتا ندیوں کی روانی نہ ہوتی، تو نہ ہوتا موجوں کی تنانی نہ ہوتی، تو نہ ہوتا سمندروں کا تلاطم نہ ہوتا، تو نہ ہوتا پہاڑوں کی چوٹیاں نہ بنتی. کائنات کا سچا اور سچا نبی ہے تو، کائنات کی ہر چیز تیرے تابع ہے. با حکم پروردگار تو جنت سے چاہے تو تخت
تخت منگا لے، تو تخت بلقیس منگانا چاہے تو منگا لے، تو مسجد نبی سے منگوانا چاہے تو منگوا لے۔ سرکار دیکھ کے فرمائیں گے کہ اس میں میری حکمت ہے کہ میں پلانوں کا ممبر بنانے لگا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ ہے کہ عرب میں بہترین سواری ہوتی تھی اونٹ، عرب میں بہترین سواری ہوتی تھی اونٹ۔ حضور کی حکمت یہ تھی، آج میں پلانوں کا ممبر بناؤں گا، کل کو جسے اونٹ نظر آئیں گے اسے علی کی ولایت یاد آئے۔ سلامت رہو آباد شاہ۔ قبولیت اعمال کی سند ہے علی کی ولایت، اور یہ کچھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مرشد لگاتے ہیں۔ علی کی ولایت یہ ہمارے استاد کا سبب ہے، جہاں بھی پڑھو علی کی ولایت ضرور پڑھو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف مجھ پہ واجب نہیں، یہ تم پہ بھی واجب ہے۔ سرکار نے کہا تھا غدیر خون کے میدان میں، سرکار نے فرمایا تھا فَبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ حضور نے فرمایا تھا علی کی ولایت جو جو موجود ہے اس کو ضرور بتائے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ علی کی ولایت ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اب سرکار نے پلانوں کے ممبر پہ علی کا ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ہر ایک نے آ کے علی کو مبارکباد دی، بخن بخن لا کا یا علی تجھے مبارک ہو۔ بھائی جان، میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا، علی کے ایک صحابی ہے، رسول کے بھی صحابی ہے، نام ہے ان کا ساسا۔ ہر ایک نے آ کے کیا کہا؟ یا علی تجھے مبارک ہو، تجھے ولایت مل گئی، تیری ولایت کا اعلان ہو گیا۔ ہر ایک نے مبارکباد دی۔ میں نے کل کہا تھا جنہوں نے معجزے دیکھ کے مانا وہ اور ہیں، جنہوں نے کمال دیکھ کے مانا وہ اور ہیں۔ ہر ایک نے آ کے بھائی جان کہا یا علی بخن بخن لا کا یا علی تجھے مبارک ہو، یا علی تجھے مبارک ہو۔ علی بیٹھے تھے اپنے خیمے میں، مجھے علی کی عزت کی قسم، بطول کی چوکھٹ کی قسم، جب تک کہو گے میں حوالے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر پھر بھی علی سمجھ میں نہ آئے تو گھر کی دیواریں اونچی کرو، کیونکہ گھر کی دیواریں چھوٹی ہو تو پھر علی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، یا ساسا وہاں پہ پہنچا، علی مسکرا کے فرماتے ساسا آ گیا ہے، ساسا آ گیا ہے مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ علی کلو کر مسکرا کے کہتا ہے یا علی میں تجھے مبارک نہیں دینے آیا۔ کہا ساسا کس کو؟ کہا مولا آج میں ولایت کو مبارک دیتا ہوں جسے تیرے جیسا مولا ملا ہے۔ سلامت رہو آباد و سلام رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پکے رہنا علی کی ولایت، علی کی ولایت کبھی نہ چھوڑو۔ یہ تمہارے قبولیت اعمال کی سند ہے علی کی ولایت۔ رسول نے اعلان کیا، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ تو نے نماز دی، ہم نے لی، روزہ دیا، ہم نے مان لیا، حج بتایا، ہم نے کر لیا، یا رسول اللہ اب تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یہ حکم تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ حکم تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار فرماتے آیت آئی ہے، میں وحی کے بغیر بولتا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو علی کی ولایت سچ ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے تو بار الہ میں دعا کرتا ہوں اس بھرے مجمع میں مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اور قرآن نے کہا جب مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے اسے نہیں پتا تھا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ بھئی ساری دنیا اسے صادق اور امین مانتی تھی، کائنات کا سچا اور سچا، پتہ اسے بھی تھا جو رسول کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے عذاب کیوں مانگا؟
اس کی وجہ تھی یہ کمینہ جانتا تھا کہ توحید کا اصول ہے. اللہ کہتا ہے جہاں پہ میرا محمد ہوگا وہاں پہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا. جہاں پہ میرا محمد ہوگا وہاں پہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اس مکار کے ذہن میں خیال ہے اس نے کہا میں عذاب مانگوں گا, محمد کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا. میں دنیا کو کہوں گا نعوذ باللہ, ہمارے رسول نے نعوذ باللہ غلط کہا ہے, مجھے علی کی عزت کی قسم. ابھی اس نے عذاب مانگا تھا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا, اللہ نے وہ کنکر جو اللہ نے کعبہ کے ابابیلوں سے بچا کے رکھی ہوئی تھی, اللہ نے وہ کنکر اس کے سر کے اوپر ماری. یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میں نے ہاتھ باندھ کے بارے الہا, میں نے کہا بارے الہا تیرا قانون ہے کہ جہاں پہ محمد ہو وہاں پہ عذاب نہیں آتا, جہاں پہ محمد ہو وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا. آواز توحید آئے گی. آج میں علی کے منکر کو مارنے کے لیے اللہ قانون بدل دے گا, دشمن کو معاف ہے. قانون بدل دوں گا, علی کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا. رسول نے پیغام پہنچایا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا نام اس کا بھی حارث تھا, یہ کس کا دشمن تھا؟ بولو یار, علی بادشاہ کا دشمن تھا, علی سے منافقت رکھتا تھا. چلو تمہیں ایک لطیف اشارہ اور دیتا ہوں, یہ پہلا منکر ہے جسے خدا نے خود مارا ہے. مالک سلامت رکھے. بی بی انہار, اللہ ملک الموت کو بھی بھیج سکتا تھا, وہ ابابیلوں کے ذریعے ابرہا کے لشکر پہ حملہ کر سکتا ہے, وہ ان کے ذریعے بھی مروا سکتا تھا. یہ کس کا دشمن؟ بولو بھائی جان, علی کا دشمن. اور ایک اور حارث تھا جو خیبر میں تھا, وہ اللہ کا دشمن تھا. مرحب حارث اندر, وہ اللہ کا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن تھا. وہ اللہ کا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن تھا. جب تک اس معیار پہ نہیں جاؤ گے میں جملہ نہیں پڑھوں گا. وہ اللہ کا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن تھا. وہ اللہ کا دشمن تھا, یہ علی کا دشمن تھا. جاگرہ جوانو, مجھے لگتا ایسے ہے کہ اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا, یا علی تو میرے دشمن نہ چھوڑنا, میں تیرے دشمن. کمال ہے میرے مصطفیٰ کی ذات, سچا صادق امین, جو اس نے دیا وہ ہم نے لے لیا. 23 برس تک سرکار نے اسلام کی جب تبلیغ شروع کی ہے, مکمل ہوئی ہے 63 برس میں. 23 برس تک میرے رسول نے اپنا کردار بنایا, اور میں نے کہا دنیا اسے صادق بھی مانتی تھی. اس سے پہلے انسانیت تھی ایک سرد لاشا, اس نے آ کے انسانیت کے قانون سمجھائے, اور خدا کی قسم ایسے سمجھائے, ایسے سمجھائے. ایسا کمال تھا اس کو یتیم پالنے کا. میں جتنا بڑا جملہ کہنا نا مولوی صاحب, میں اس بندے دے سر تے آ جانا جنہیں جملہ کھا لیا میرا. میں نے کہا صادق بھی تھا, امین بھی تھا, معاشرے کو ایسے تشکیل دیا. خدا کی قسم ایسا اخلاق حسنہ کا نمونہ تھا میرا نبی کہ جب اس نے اپنے کردار کی بارش کی نا, کئی طلاق یافتہ ماؤں کے بچے رسول نے سینے سے لگا لیے. کئی طلاق یافتہ ماؤں کے بچے رسول نے سینے سے لگا لیے. ہو سکتا ہے میں 10 سال بھی اشرا تمہارے دوران پڑھتا رہوں, اس سے بڑا جملہ مجھے آتا ہی نہ ہو. صادق بھی تھا, امین بھی تھا, صادق بھی تھا, امین بھی تھا. صرف صادق امین نہیں تھا, خدا کی قسم یتیم پالنے کا ایسا فن آتا تھا. بطول کے بابا کو اس نے یتیم پالے, آج تک دنیا فیصلہ نہ کر سکی. اس کی ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں. یتیم پالے اس نے فدا بھائی
غیروں کو یوں سینے سے لگایا. آج ہم جگڑ رہے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی ہے. بولو بھائی جان، یا 4 بیٹی ہیں. خدا کی قسم کائنات کا سچا اور سچا نبی کتنا مانتے ہیں. دنیا کو اپنا کردار دکھایا، کردار کا نمونہ دکھایا، ایسا سچا مشہور ہو گیا. اللہ اس نے دکھایا نہیں، اللہ اس نے دکھایا نہیں. وہ بندے غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے خواب میں خدا دیکھا تھا. یہ فلسفہ کا اصول ہے. اللہ کی ذات خواب میں نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑا راز تمہیں کھول کے دینے لگا. کہ بندے کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ہماری خواب میں خدا آیا. یہ جھوٹ ہے. خواب میں وہ آتا ہے جو دن میں نظر آتا ہو. اس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. خدا اس نے دکھایا نہیں، تم نے مانا. جنت اس نے دکھائی نہیں، تم نے مانی. کیونکہ صادق ہے، امین ہے. اچھا خدا اس نے دکھایا نہیں، تم نے کیوں مانا؟ بولو یار، یہی میسج ہے مجلس کا جو تمہیں دینے لگا. کیوں مانتے ہو؟ مصطفیٰ نے دکھایا. مصطفیٰ نے کہا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا ہے. اللہ اس نے دکھایا نہیں، تم نے مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ. جنت اس نے دکھائی نہیں، تم نے مانی مصطفیٰ کے کہنے پہ. خدا کی قسم اس کی ذات کمال ہی کمال ہے. محمد کی ذات کمال ہی کمال ہے. اور کمال پتہ کتنا ہے؟ اب کوشش کرتا ہوں اگر جاگ پڑے. اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے جو میرے جوان بیٹھے ہوئے ہو تو میں کمال سنانے لگا ہوں 6 مصروں میں. مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا. جسے اس جملے کی سمجھ آئی ہے وہی قدر ہے. خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا. فدا بھائی پھر سمٹ گیا اس کے جسم میں خود، ہو کے ایسا مگر بنایا. تھک گئے ہو تو مصائب شروع کر دوں. خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا، پھر سمٹ گیا اس کے جسم میں خود، ہو کے ایسا مگر بنایا. جاگنا نہیں والوں میرے ساتھ. لطیف معصوم جسم پر اپنی رحمتوں کا چمن بنایا. حبیب کی دل لگی کی خاطر زمین بنائی زمن بنایا. حبیب کی دل لگی کی خاطر زمین بنائی زمن بنایا. سنو سبھی سین شین سن لو. سین سے سنی، شین سے شیعہ. میں نے کہا سنی بھی متوجہ ہو، شیعہ بھی متوجہ ہو. کون ہے مصطفیٰ؟ خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا، پھر سمٹ گیا اس کے جسم میں خود. کون کہتے ہیں انہیں نبی کی نعت نہیں آتی، ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. تجھے بتائے ہمارے نزدیک مقام مصطفیٰ کیا ہے. اور جو نبی کی نعت سن سکتے ہو، خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا، پھر سمٹ گیا اس کے جسم میں خود، ہو کے ایسا مگن بنایا. لطیف معصوم جسم پر اپنی رحمتوں کا چمن بنایا. حبیب کی دل لگی کی خاطر زمین بنائی زمن بنایا. جس کا عقیدہ ہو وہ بندہ بولو. سنو سبھی سین شین سن لو. یہ ذکر باب قبول کا ہے. زمانے سارے میں جو بھی ہے نا وہ سارا صدقہ رسول کا. کون کہتے ہیں یہ نعتیں نہیں سنتے؟ یہ علیحدہ بات ہے. ہم سے حلیمہ کی بکریوں کے تذکرے نہیں ہوتے. سبھی شین سین سن لو. یہ ذکر باب قبول کا ہے. زمانے سارے میں جو بھی ہے نا، اور بھائی جانو سولتے سارے نہ سمجھا بولو سارے جنے، وہ سارا صدقہ رسول کا ہے. اب فدا جی خلق پیسے کیسے کیا؟ اس نے اپنے محبوب کو، اپنے محمد کو خلق کر کے خدا نے بلا تشبیہ یوں سامنے رکھا. دکھی نہ کرنا مجھے، اب میں اگر چھوڑ نہیں رہا تو دکھی نہ کرنا. سامنے رکھ کے اللہ کہہ رہے حبیب بے دل کا دل ہے تجھ میں، حبیب بے دل کا دل ہے تجھ میں، میرا ہی سارا ہنر لگے نا. جو بندہ اگلا جملہ سمجھے وہ بندہ ہاتھ ضرور اٹھائے. اللہ کہہ رہے حبیب بے دل کا دل ہے تجھ میں، میرا ہی سارا ہنر لگے نا.
بشر نے وعدہ دیا ہے لیکن کچھ اس طرح سے کہ بشر لگے نا. بشر نے وعدہ دیا ہے لیکن کچھ اس طرح سے کہ بشر لگے نا. بشر نے وعدہ دیا ہے لیکن کچھ اس طرح سے کہ بشر لگے نا. اللہ دے کے فرماتا ہے حبیب بے دل کا دل ہے تجھ میں, میرا ہی سارا ہنر لگے نا. بشر نے وعدہ دیا ہے لیکن کچھ اس طرح سے کہ بشر لگے نا. جاگنا نہیں والو, اللہ دے کہتا ہے حبیب بے دل کا دل ہے تجھ میں, میرا ہی سارا ہنر لگے نا. بشر نے وعدہ دیا ہے لیکن کچھ اس طرح سے کہ بشر لگے نا. اللہ کہتا ہے اگرچہ تو باخبر ہے لیکن کسی کو تیری خبر لگے نا. اگرچہ تو باخبر ہے لیکن کسی کو تیری خبر لگے نا. میری نظر سن میری دعا ہے, تجھے کسی کی نظر لگے نا. میری نظر سن میری دعا ہے, تجھے کسی کی نظر لگے نا. اللہ کہتا ہے حبیب کر تم برا نہ مانو, محبتوں کی اساس رکھ لو, بدن زمانے میں بیچ دوں اور تیرے سائے کو پاس رکھ. حبیب گر تم برا نہ مانو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری, حبیب گر تم برا نہ مانو, محبتوں کی احساس رکھ لوں, بدن زمانے میں بھیج دوں گا, تیرے سائے کو پاس رکھ لوں, تیرے سائے کو. علی والو ہوا پھر پتہ کیا, پھر عمر بھر اس کی ذات پر نثار اپنی ہی ذات کی ہے. جو تذکرہ مصطفیٰ سن کے تھک جاتا اس بندے نے مجلس میں کیا کرنا ہے. پھر عمر بھر اس کی ذات پر. کل تک تو لوگ کہتے تھے انہیں نعتیں نہیں پڑھنا آتی. میں نے کہا معاف کرنا, صرف ہم سے حلیمہ کی بکریوں کا تذکرہ نہیں ہوتا, باقی جیسے نعتیں ہم پڑھتے کسی کے بات کو بھی معلوم نہیں. پھر عمر بھر اس کی ذات پر, جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, پھر عمر بھر اس کی ذات پر. ایک تمہیں نتیجہ دینے لگا 6 منٹ میں. پھر عمر بھر اس کی ذات پر نثار اپنی ہی ذات کی ہے. حبیب جاگا تو دن بنایا, حبیب سویا تو رات کی ہے. جو بندے سمجھ گئے تو میں بہت سلام کرتا ہوں. پھر عمر بھر اس کی ذات پر نثار اپنی ہی ذات کی ہے. حبیب جاگا تو دن بنایا, حبیب سویا تو رات کی ہے. زمانے بھر سے کہا یہ صورت میری الہی صفات کی ہے. صدا اسے جو صدا بھی دی ہے, بڑی ہی نرمی سے بات کی ہے. صدا اسے جو صدا بھی دی ہے, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی دے کے کہتا ہے راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا کم اٹھا کر. ہم نے عبادت اس لیے نہیں کھل کی کہ کھڑے کھڑے تیرے پاؤں پہ برم آ جائے. نبی نے وضو کرنا چاہا, ہلکی سی چڑچڑائی. اللہ نے کہا تو جانتا نہیں, بے دل کا دل ہے تجھ میں, تو جانتا نہیں ہے, چھوڑ دے. ہم نے وضو اس لیے نہیں بنایا کہ میرے محبوب کے جسم پہ لگ جائے. میں نے کہا صدا اسے جو صدا بھی دی ہے, صدا اسے جو صدا بھی دی ہے, بڑی ہی نرمی سے بات کی ہے. جس کا عقیدہ ملے صرف وہ بندہ بولے. صدا اسے جو صدا بھی دی ہے, بڑی ہی نرمی سے بات کی ہے. علی کی باتیں علی کا جادو, علی کی باتیں علی کا جادو, علی اور آلہ پہ چل گیا ہے. غدیر میں بس علی کی خاطر خدا کا لہجہ بدل ہے. مالک سلامت رکھے آپ کو. ٹوٹل کربلا کی جنگ علی گڑھ ولی اللہ کی جنگ ہے, صرف دعوے کی حد تک نہیں. وجہ جب یہ کتا خنجر لے کے حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا, جس کے دل میں قبر حسین ہے اسے انتظار بھی کرنا پڑا. میں نے کہا ٹوٹل کربلا کی جنگ علی گڑھ ولی اللہ کی جنگ ہے. یا یہ کمینہ حسین کے سینے پہ سوار تھا نا, مولا نے تمام حجت کے لیے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, اور اس نے جواب دیا تھا
لے بغض ابیہا، تیرے باپ علی کے بغض میں۔ علی گن ولی اللہ پہ اپنا عقیدہ پکا رکھنا۔ میں بھائی بڑی آواز بول سکتی ہے تو بول دے اس کی، پکے رہنا علی کی ولایت۔ یہ وہ ولایت ہے جس کی وجہ سے آج علی کی بیٹیوں کے بہن جنگلوں سے آ رہے ہیں۔ آج میں نے دکھ پڑھنا ہے تیری لاہور والی ملکہ کا۔ گیا سے گیا زمانہ بھی ہونا، بد تہذیب لوگ بھی ہو، خدا کی قسم سفیر کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا۔ یہ بڑا قریب ہے آپ کے لاہور، کوشش کیا کرو ہر بڑی عید پہ اپنے بچوں کو لے کے جایا کر، اپنی بہنوں کو لے کے جایا کر۔ وہ علی کی بیٹی ہے جو سفر کرتے کرتے لاہور آ گئی ہے۔ کربلا کی زیارت سے کم ثواب نہیں، ایسے ہی ہے جیسے زینب عالیہ کے روزے پہ بیٹھے ہو۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں ایک عمل بتانے لگا ہوں، اللہ نہ کرے میری کوئی بہن یا بیٹی اپنے گھر میں پریشان ہونا، وہ بی بی رقیہ کے روزے پہ جا کے منت مانا کرے، اللہ اسے خوشیاں عطا کرے گا۔ یار مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلامت بھائی، ہر بی بی کربلا کے بعد اجڑی ہے، رقیہ کربلا سے پہلے اجڑ گئی تھی۔ ایک جملہ کہا تھا علامہ حسین بخشیاڑا صاحب نے، خدا کی قسم بڑا درد بھرا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلم حسین کا سفیر، کربلا کا دباچہ ہے مسلم۔ 1000 صفحے کی کتاب ہو نا، 1000 صفحے کی، پہلا صفحہ دباچے کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کربلا کا دباچہ پتہ کیوں ہے؟ جو جوان بیٹھے ہو، علامہ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ کربلا میں ہونا تھا نا، وہ سارا کچھ مسلم کے ساتھ پہلے ہوا۔ وہاں پہ پیاسے شہید ہوئے، مسلم کو پیاسے شہید کیا گیا، تلواروں سے ذبح کیا گیا، مسلم پہ نیزے برسائے گئے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، حسین کی لاش کی پامالی کی گئی، مسلم کی لاش کی بھی پامالی کی گئی۔ جو بندہ آج صحیح مسلم کا ماتم کر سکتا ہے نا، اس اگلے جملے پہ کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، 9 ذی الحج کو شہادت ہے جناب مسلم کی۔ علامہ حسین بخشیاڑا صاحب فرماتے ہیں، کہتے عید کا دن تھا، کوفے میں لوگ عید منا رہے تھے، مجھے علی کی عزت کی قسم جب کوفہ اور عید کا نام آئے نا، میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، سلامت بھائی ایک کوفہ سیدوں کی 2 ہی دیکھا گیا ہے۔ 21 رمضان کو علی شہنشاہ کی شہادت ہے، بڑی عید پہ جناب مسلم کی شہادت ہے۔ جو بندہ سخی مسلم کا ماتم کر سکتا ہے وہ اگلے جملے پہ کر لینا۔ علامہ صاحب فرماتے عید کا دن تھا اور کوفہ کے حالات بڑے عجیب تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ایک طرف بکرے لٹکے ہوئے تھے، دوسری طرف مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ جانے کس بندے کا سینے میں پتھر ہے اور کس کے دل میں قبر حسین ہے۔ خدا کی قسم درد بنا اگلا جملہ ہے۔ علامہ صاحب رو کے فرماتے قیامت اس بات کی ہے، لوگ بکروں کو چوم رہے تھے، مسلم کو مار رہے تھے۔ لوگ بکروں اجرک من اللہ، اجرک من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رونے والوں میں سے فرمائے۔ عزادارو حسین کا سفیر، آدھی رات کا وقت تھا، کوفے پہ پہرا لگا ہوا تھا۔ اس کمینے نے اعلان کروایا تھا، کہا کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس نے اپنی فوجیں بھیجی کہ حسین کے سفیر کو تلاش کر کے لاؤ۔ عزادارو کوفے کا شہر، قیامت کا منظر، گھوپ اندھیرا، حسین کا سفیر۔ جملہ پڑھوں تمہارے رونے کا سبب بن جائے۔ عزادارو اکیلا سفیر نہیں تھا، سفیر کی دونوں انگلیوں میں 2 چھوٹے چھوٹے چاند کے ٹکڑے تھے۔ ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑ کے عزادارو مظلوم مسلم کوفے کے شہر میں پھر رہا تھا۔ عزادارو اچانک قاضی شریع کے دروازے پہ پہنچا۔ ہر جگہ پہ جا کے جناب مسلم دستک دے رہی تھی۔ قاضی شریع کے دروازے پہ پہنچا۔ جب علی شہنشاہ کا دور تھا نا، یہ قاضی شریع جناب مسلم کا دوست تھا، لیکن اب اس کمینے نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا تھا جس نے مسلم کو پناہ دی
میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سلامت بھائی جو بندہ جملہ سمجھ گیا نا آگے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا۔ عزادارو دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، کون؟ مسلم کی آواز آئی۔ اس وقت کوئی غریب ہی ہو سکتا ہے۔ کہا کون ہے؟ آواز آئی حسین کا سفیر۔ اس نے کہا مسلم؟ آواز آئی ہاں میں مسلم ہوں۔ قاضی شرح نے کہا نہ مسلم، میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا، خدا کے لیے میرے گھر سے آگے چلا جا۔ عزادارو میں جملہ پڑھیا سی، میں مر گیا سی۔ عزادارو جناب مسلم کہتے یار میں نے اپنے لیے تو پناہ نہیں مانگی، تو گھر کا دروازہ کھول، میرے ساتھ میرے دو چھوٹے چھوٹے چاند ہیں، ان کو دروازے کے اندر جانے دے، جب میں گلی کا موڑ مڑوں تو اپنا دروازہ کھولنا، میرے بچے جانے، ان کی تقدیر جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس نے کہا نہ مسلم، میں بچوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ قاضی نے یہ اعلان کروایا ہے جس نے بھی پناہ دی میں اسے قتل کر دوں گا۔ عزادارو اتنا غریب ہو گیا مسلم جب باہر آیا نا شہر کے قریب آ کے جناب مسلم نے اپنی عبادت آری، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں تو ماتم ضرور کر لینا، جناب مسلم نے اپنی عبادت پہنائی، اپنی عبادت زمین پہ بچھائی، زمین پہ بچھا کے مسلم نے ایک جگہ پہ محمد کو لٹایا، دوسری جگہ پہ ابراہیم کو لٹایا، دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے، مسلم نے جناب یہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، جناب مسلم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، دونوں بچوں نے باپ کے ہاتھوں کی شفقت دیکھی، دونوں بچے سو گئے۔ مسلم وہاں سے آگے پہنچا، جناب طبا کے دروازے پہ پہنچا، مسلم نے آواز دی، کہا کون؟ آواز آئی حسین کا سفیر ہو۔ بی بی کہتی بسم اللہ میرا مرشد مسلم آ گیا، بسم اللہ مولا اندر آ جائیے۔ جناب مسلم کہتے ہیں دشمن کی فوجیں آئی ہوئی ہے، میں اندر نہیں آنا چاہتا، تیرے گھر کا پردہ سلامت رہے، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کر دینا۔ آواز آئی مولا حکم کیجئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں ایک دفعہ قاضی شرح کے دروازے پہ جا، وہاں پہ دیکھ کیا دونوں سو رہے، یہ اٹھ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وجعلکم اللہ من الباقی۔ عزادارو جناب طبا نے پانی کا پیالہ بڑھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، حسین کا شیردل سفیر باہر نکلا، کیونکہ گھر کے پردے کو سلامت رکھنا حسین کا سفیر تھا۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، ان قبیلوں نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے پیچھے ایک گھڑا کھودا، اور گھڑا کھود کے چاروں طرف سے فوجوں نے جناب مسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ عزادارو یہ حملہ کرتے جاتے مسلم پیچھے جاتا، یہ حملہ کرتے جاتے مسلم پیچھے جاتا، چلتے جناب طبا آگے پانی کا پیالہ لے کے عزادارو جناب طبا نے کہا مجھے موت آ جائے میں تجھے پانی ضرور پلاؤں گی، تو میرے حسین کا سفیر ہے۔ عزادارو جناب مسلم نے یوں کر کے پانی پینا چاہا، ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، پانی سرخ ہو گیا۔ جناب مسلم دے کے کہتے طبا اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ جناب طبا کہتی مولا اب کیا کرو؟ آواز آئی طبا اسے دیواروں کے اوپر پھینک دے، آج سے 1 مہینے بعد ایک قافلہ آئے گا، انہیں بتانا تم بھی پیاسے تھے، مسلم بھی پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وجعلکم اللہ من الباقی۔ اور میرا اور آپ کا شمار ہونے اور لانے والوں میں سے فرمائے۔ عزادارو حسین کے سفیر کو گھیر لیا گیا، انہوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی، جناب مسلم کو لے کے گئے قبیلے کے دربار میں۔ اس نے کہا مسلم تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم کہتے ہیں میرا حسین کے علاوہ کوئی امام ایسا نہیں جسے میں سلام کروں۔ انہوں نے کہا تجھے موت سے نہیں ڈر کے آتا؟ جناب مسلم نے فرمایا میں حسین کی اطاعت میں مرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو یہ وہ وقت تھا جب حسین مکہ سے کچھ دور تھے۔ ادھر جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے، ادھر حسین ٹیلے کے اوپر پہنچے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم میری ماں بہنوں بیٹیوں تمہارے حصے کا جملہ پڑھنے لگاؤ۔ جناب مسلم نے بلند آواز سے پڑھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین نے ٹیلے سے آواز دی علیکم السلام۔ یہ آواز سنی تھی عباس واقعہ ہے، کہا مولا کس کو سلام کر رہے ہو؟ حسین رو کے کہتے ابا کوفے میں میرا سفیر مارا گیا، میرے مسلم کو ذبح کر رہے ہیں۔ عزادارو حسین نے انگلیوں میں عباس کو منظر دکھایا، دارالعمارہ کی چھت تھی، قاتل کا خنجر تھا۔ جناب عباس دیکھ کے
حسین فرماتے عباس میں نے جنگ نہیں کرنی. غازی رو کے کہتے مولا جنگ نہیں کرتا, دار العبارہ کی چھت بڑی اونچی ہے, جب مسلم کی سر نیچے گرے گا میں اپنی جھولی میں لے لوں گا. حسین دیکھ کے فرماتے غازی ایک دفعہ غور سے دے. غازی نے کہا مولا ایک کالے برقع والی بی بی ہے جس نے جھولی بنائی ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے میرا حسین کا سفیر. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, وجعلکم اللہ من الباقین. اور میرے حسین کا سفیر آگا. عزادارو حسین آیا خیمے میں, جناب مسلم کی بیٹی جناب عاتقہ, بی بی فضہ سے کہا عاتقہ کو لے کے آ. یہ موضوع ہم نہیں پڑھیں گے, ان بچوں کو کون بتائے گا. جناب عاتقہ کو بلایا گیا, کہا ماں فضہ عاتقہ کو بلا کے لا. سلامت بھائی جناب عاتقہ کو بلایا گیا. اب خیمہ ہے, خیمے میں زینب عالیہ ہے, جناب فضہ ہے, جناب سکینہ ہے اور جناب عاتقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا تمہیں ہر مسائل پہ ڈلاؤں گا, میں جو پڑھوں گا مقتل کی ذمہ داری سے پڑھوں گا. حسین نے جناب عاتقہ کو اپنی گودی میں بٹھایا اور آواز دی, کہا میری بہن. آواز آئی جی بھیا. کہا یاد کر جب ہم نے مدینہ چھوڑا تھا نا میں نے تجھے 2 بالیاں دی تھی. آواز آئی جی بھیا مجھے یاد ہے. کہا ان کا وقت آ گیا ہے, وہ دونوں بالیاں لے کے آئیے. جناب عالیہ لے کے آئی. جناب عاتقہ کو حسین نے گودی میں بٹھایا, سر پہ پیار کرنا شروع کیا. مجھے علی کی عزت کی قسم تیرے وقت کے امام نے دونوں بالیاں جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. جناب عاتقہ نے پوچھا, کہا ماموں آج مجھے پیار ایسے کر رہا ہے جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور زمانہ آخری جملہ جو ماتم کر سکتا ہے, مجھے پیار ایسے کر رہا ہے جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آواز آئی جی عاتقہ بیٹا میرا سفیر شہید ہو گیا ہے. جناب عاتقہ کہتی ہے ماموں اگر میرا بابا شہید ہو گیا ہے میرے کانوں میں بالیاں کیوں پہنائی ہے. جناب حسین کی آواز آئی, کہا عاتقہ ہمارا عربوں کا رواج ہے جب کسی کا باپ ظلم سے مارا جائے ہم عرب کے لوگ اسے بالیاں پہناتے ہیں. نہیں آئی سمجھ تمہیں. عزادارو تو نے جیسے بھی سنا یہ جملہ سنا حسین کی 4 سالہ کی سکینہ نے, سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی جس کا بابا مارا جائے اسے بالیاں ملتی ہے, جس کا بابا مارا جائے اسے بالیاں ملتی ہے. عزادارو آ گئی 10 محرم, یہ کتوں نے اعلان کیا لوٹ لو تبرکات علی و پترون کو. یہ کمینہ بی بی کے خیمے میں آیا, اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا. یا سکینہ کی آواز آئی بابا میرے بندے گئے, بابا میرے کان زخمی. یا حسین یا حسین.